السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے کہ 2023 میں ورلڈ کس طرح کی ہوگی اور ان فیوچر کس طرح کا کس نیچر کا ورلڈ آرڈر ایمرج ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس وقت گلوبل ٹرینڈز کو دیکھا جائے تو ہمیں ایک فیکٹر آف انسرٹینٹی اینڈ انپریڈکٹیبلٹی وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس کے کچھ میجر ریزنس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں انسرٹینٹی نظر آتی ہے اور ورلڈ انپریڈکٹیبل نظر آتی ہے۔ اس کا نمبر 1 میجر ریزن ہے رائزنگ جیو پولیٹیکل ٹینشن بٹوین میجر پاورز۔ تو اگر دیکھا جائے کہ میجر پاورز کے درمیان جیو پولیٹیکل ٹینشنز وہ رائز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم مثال لیں یو ایس اے اور چائنا کی تو ان کے درمیان ٹینشنز ہر فرنٹ پہ وہ انکریز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسپیسیفکلی انڈو پیسفک ریجن میں ان کے ٹینشن زیادہ بڑھ رہے ہیں اور میجر جو 3 فرنٹس ہیں ان کے تائیوان ایشو ہو گیا اور ٹریڈ وارز، ٹیکنالوجیکل وارز اور ملٹری پوسٹرز میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یوکرین وار کے بعد جب رشیا نے یوکرین پر انویڈ کیا، اس کے بعد رشیا اور یورپ کے درمیان وہ بھی ٹینشنز ہمیں انکریز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو نمبر 1 فیکٹر یہ ہو گیا رائزنگ جیو پولیٹیکل ٹینشن۔ اور سیکنڈ فیکٹر ہے پاور شفٹس اور نیو الائنسز۔ ہمیں نیو الائنسز اور پاور شفٹس ہمیں نظر آ رہی ہیں، جیسے ریسنٹلی چائنا اور سعودی عربیہ کے درمیان ڈیل ہوئی ہے اور اس کے بعد چائنا اور ایران کے درمیان ڈیل ہوئی ہے۔ تو یہ نیو الائنسز بھی بن رہے ہیں جو یہ جس ورلڈ کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اولڈ الائنسز ہیں جس میں کواد ہو گیا، کوارڈینیٹڈ سیکورٹی ڈائلاگ اور آرکس ڈیل، وہ زیادہ اسٹرینتھن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ فیچر ہے وہ ہے ملٹی لیٹرلزم، وہ انڈر اسٹریس ہے کیونکہ جو پاپولسٹ لیڈرز ہیں وہ زیادہ تر یونیلیٹرل پالیسیز کو پرسو کر رہے ہیں اور وہ ڈیموکریٹک نارمز کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ تو ملٹی لیٹرلزم انڈر اسٹریس ہے۔ اور دوسرا فیکٹر جو 4تھ فیکٹر ہے ڈیموکریسی بھی انڈر اسٹریس ہے ڈیو ٹو پاپولسٹ لیڈرز۔ اور اس کے بعد جو اکنامک وولیٹیلٹی ہے اور اکنامک کرائسس ہیں ایٹ گلوبل لیول وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے مطابق 2023 میں جو میجورٹی آف ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں ریسیشن کا چانس بہت ہائی ہے۔ اکانومسٹ کی دا ورلڈ اہیڈ 2023 رپورٹ کے مطابق اس نے اس دنیا کو اس وقت ان اسٹیبل قرار دیا ہے۔ اس کے کچھ اس نے ریزنز بتائے ہیں کہ نمبر 1 ریزن جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، گریٹ پاور رائیولری، اس کی وجہ سے دنیا اس وقت ان اسٹیبل ہے۔ اس کے بعد آفٹر شاکس آف پینڈیمک کی وجہ سے جو اس کے کانسیکوینسز تھے اکنامک، پولیٹیکل، سوشل، ان کی وجہ سے بھی ورلڈ انسٹیبل اس نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے۔ اس کے بعد اکنامک اپہیول اور اکنامک کرائسس، اس کے بعد ایکسٹریم ویدر پیٹرن جو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ، اس کی وجہ سے بھی اکانومسٹ کی رپورٹ نے اس دنیا کو انسٹیبل قرار دیا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو پرنسپل جیو پولیٹیکل رسک ہے وہ ہے کمپٹیشن بٹوین یو ایس اینڈ چائنا۔ تو ان دونوں کے درمیان جو کمپٹیشن ہے وہ اس وقت دنیا میں میجر جیو پولیٹیکل رسک ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک نیو کولڈ وار ایمرج ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہ دونوں کنٹریز مختلف فرنٹس پہ ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کر رہی ہیں۔ میجر جو اس وقت ان کا جو فلیش پوائنٹ ہے وہ تائیوان ہے۔ تائیوان ایشو میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ٹریڈ وارز میں یہ دونوں انوالو ہیں، ٹیکنالوجیکل وارز میں اور ملٹری پوسٹرز میں۔ اور ان دونوں کا جو میجر تھیٹر ہے آف فائٹ وہ ہے انڈو پیسفک ریجن، اور اس ریجن میں یہ دونوں الائنسز بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو میجر پالیسی ہے اس وقت انڈر بائیڈن وہ ہے ٹو کنٹین چائنا، وہ چائنا کو ہر فرنٹ پہ کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو میجر فیچر اس وقت دنیا کو ڈومینیٹ کر رہا ہے وہ ہے یوکرین وار۔ تو یوکرین وار وہ دنیا کے جو لینڈسکیپ ہے وہ اس کو ری شیپ کر رہی ہے کیونکہ یوکرین وار کے بعد میجر اکنامک اینڈ پولیٹیکل کانسیکوینسز ہمیں دیکھنے کو ملے اور فوڈ سپلائی چینز وہ ڈسٹرپٹ ہوئی اور فوڈ انسیکیورٹی وہ زیادہ بڑی کیونکہ کموڈیٹی پرائسز وہ زیادہ انکریز ہوئی، فوڈ پرائسز انکریز ہو گئی اور انرجی پرائسز بھی ہمیں دیکھنے کو ملے کیونکہ فیول کے پرائسز بھی زیادہ انکریز ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ فچ ریٹنگ کمپنی نے اس پریزنٹ اکنامک فیز کو ورلڈ وار 2 کے بعد اکنامکلی ڈسرپٹیو فیز ڈکلیئر کیا ہے اور اس نے میجر ریزنز بتائی ہیں، وہ 3 میجر ریزنز بتائی ہیں جس کی وجہ سے یہ پریزنٹ اکنامک فیز وہ ڈسرپٹیو ہے سنس ورلڈ وار 2۔
نمبر 1 فیکٹر ہے ٹریڈ وارز. وہ ٹریڈ وارز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہمیں یو ایس اے اور چائنا کے درمیان، جس کی وجہ سے ٹریڈ وارز اوور آل گلوبل اکانومی کو وہ افیکٹ کر رہی ہیں. اس کے بعد یوکرین وار نے بھی بہت زیادہ گلوبل اکانومی کو امپیکٹ کیا. اور تھرڈ ریزن اس نے بتایا کووڈ-19 کی وجہ سے جو گلوبل مارکیٹس وہ بند ہو گئیں، تو اس کی وجہ سے اوور آل دنیا کی اکانومی کو اور ہر ایک کنٹری کو اکنامک کرائسس کا سامنا کرنا پڑا. ان سارے گلوبل ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ ایک کوشچن ریز ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کا گلوبل آرڈر ایمرج ہوگا ان فیوچر. تو اس پہ ایئن بریمر نے اس سوال کا جواب اس طرح دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ جو فیوچر جیو پولیٹکس ہوگی وہ کسی ایک ورلڈ آرڈر پر ڈپینڈ نہیں کرے گی. وہ کہہ رہا ہے کہ فیوچر میں ملٹیپل کو ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر ایگزسٹ کریں گے. اس میں ڈفرنٹ پلیئرز ہوں گے اور وہ ڈفرنٹ پلیئرز ڈفرنٹ گلوبل چیلنجز کو ڈیل کریں گے. اس نے کہا ہے کہ جو گلوبل سیکیورٹی آرڈر ہوگا ان فیوچر دنیا کا، اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ لیڈ کرے گا. اور جو اکنامک آرڈر ہوگا وہ ڈپینڈ کرے گا چائنا کی ٹریجیکٹری کے ساتھ، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس اکنامک آرڈر کو چائنا لیڈ کرے. اور اس کے بعد جو گلوبل ڈیجیٹل آرڈر ہوگا وہ جو جائنٹ ٹیک کمپنیز ہیں وہ لیڈ کریں گے ڈیجیٹل آرڈر کو. اور جو گلوبل کلائمیٹ آرڈر ہے وہ ملٹی پولر ہوگا، جو اس وقت بھی ملٹی پولر ہے. تو یہ سارے ٹرینڈز ہمیں بتا رہے ہیں کہ 2023 میں ورلڈ میں ایک انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، یعنی پریڈکٹیبلٹی ہے. اور 2023 کے بعد اور ان فیوچر ایک نیا جو ورلڈ آرڈر وہ ایمرج ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور انفارمیٹو لگی ہے تو اس ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں. تھینک یو.